بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں شہنشاہ ہند عطائے رسول خواجہ ولی بے کسا حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجیری اجمیری المعروف غریب نواز سرکار کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرانی میں پڑ جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین محترم، آج کا واقعہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز اور ایک دھوکے باز عورت کا، جسے سن کر آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ بھی حیرانی میں پڑ جائیں گے۔ تو میری آپ سے محتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ذات بابرکت سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ کو تمام ہندوستان کا شہنشاہ کہا جاتا ہے، بادشاہ ہندوستان کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی آپ کے آستان اولیاء پر اپنا سر خم کیا ہے، جس میں مغل بادشاہ اکبر شہنشاہ اور بھی کئی ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو اصل ہندوستان کا بادشاہ مانا ہے۔ ناظرین محترم، آپ ہی کے مرید اور خلیفہ ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جن کا ایک واقعہ کچھ اس طرح کا ہے۔ ناظرین محترم، بیان کیا جاتا ہے کہ شہنشاہ التمش کے زمانے میں ان کے وزیر میں سے کچھ لوگ ایسے کوششیں کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح سے شہنشاہ التمش خواجہ قطب صاحب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے نفرت کرنے لگ جائے۔ کسی بھی طرح سے شہنشاہ التمش کو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے نفرت ڈال دی جائے۔ انہوں نے مل کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے خلاف ایک نہایت ہی گھٹیا اور بھیانک سازش کر ڈالی اور سلطان التمش کے دربار میں موجود اس کے قاضی اور ایک وزیر کو اتنا مال اور دولت دے کر انہیں بھی اس سازش میں شامل کر لیا۔ وزیر کا نام تھا حسن شاہ۔ انہوں نے سازش کو مکمل کامیاب بنانے کے لیے بازار حسن سے ایک بازاری عورت کو خریدا، جس کا حسن اپنی مثال لب تھا۔ طوائف کی گود میں حسن شاہی نامی وزیر کا بیٹا، جس کی عمر صرف 1 مہینے کی تھی، ڈال دیا گیا اور اس سازش کو اور کامیاب کرنے کے لیے اس عورت کو لایا گیا کہ وہ اب شہنشاہ التمش کے دربار میں جائے۔ یہ واقعہ سن 561 ہجری کا ہے۔ ایک دن التمش کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام امراء اور وزراء دربار میں موجود تھے کہ وہ عورت جسے وزیر نے خریدا تھا اور خواجہ قطب صاحب کے خلاف سازش کی طرح سارا پلان اسے بتا دیا تھا، تو وہ عورت وہیں بازارو عورت آ گئی اور زور زور سے کہنے لگی، دہائی پر دہائی دینے لگی ہے، شہنشاہ التمش دہائی ہے دہائی، میں کیا کروں، میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ شہنشاہ التمش نے اس عورت سے کہا کہ بی بی کیا بات ہے، تم کیوں اس طرح سے چلا رہی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا، التمش میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ التمش نے پوچھا کہ کون ہے وہ جس نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا؟ اس عورت نے جواب دیا کہ التمش، اگر میں نے تجھے بتا دیا کہ وہ کون ہے تو کچھ نہ کر پائے گا۔ شہنشاہ نے اپنی تلوار باہر نکالی اور کہا کہ مجھے قسم ہے رب العالمین کی کہ اگر میرا باپ بھی مجرم ہوا تو اسے ضرور سزا دی جائے گی۔ اس عورت نے کہا کہ التمش، پھر سوچ لیجئے، انصاف نہیں کر پاؤ گے آپ؟ التمش نے کہا کہ مجھے اس ترازو کی قسم ہے جسے رب کریم نے برابر رکھا ہے، تجھے انصاف ضرور ملے گا، بتا تیرا مجرم کون ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، التمش، میرا مجرم کوئی اور نہیں، تیرے ہی پیر مرشید بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہے، استغفر اللہ۔ آگے وہ بدبخت عورت کہنے لگی، میرے گود میں 1 مہینے کا بچہ ہے جو ان کا ہے، لیکن وہ اب اسے پہچاننے سے صاف انکار کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی شہنشاہ التمش غصے میں آ گئے اور اپنی تلوار میان سے باہر نکالی اور غم سے کانپنے لگا
اور اس کے بعد اس عورت سے کہنے لگے، اے عورت، تو جانتی ہے کہ تو کیا کہہ رہی ہے اور کس پر الزام لگا رہی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، ہاں التمش، میں جانتی ہوں وہ تیرے مرشد ہے اور تو اس کے خلاف کچھ نہیں کر پائے گا۔ شہنشاہ التمش نے اسے جواب دیا کہ عورت، تجھے انصاف ضرور ملے گا، کل دوبارہ تم دربار میں پیش ہو جانا، تیرے مجرم کو ضرور سزا ملے گی۔ یہ بات کر کے شہنشاہ التمش نے اپنی تلوار ملاؤں اور ننگے پاؤں حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے مبارک کی طرف دوڑ لگانے لگے۔ شہنشاہ التمش کی آنکھوں سے زار و خطر آنسو بہہ رہے تھے۔ حضور کے پاس پہنچا اور جب وہ اندر داخل ہوا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ التمش کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، التمش، آج بے وقت کیسے آنا ہوا؟ التمش نے ساری بات بتا دی اور کہا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ اپنی صفائی پر ایک لفظ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے اٹھ کر شہنشاہ التمش کے پیچھے چلے گئے۔ یہ بات سارے دہلی شہر کے علاوہ دوسرے علاقوں کے رہنے والوں تک بھی پھیل گئی تھی، اس لیے لوگ جھک شاہی محل کے پاس اکٹھے ہونے لگے۔ مسلمانوں کے علاوہ تمام دھرم کے لوگ، ہندو، سکھ، عیسائی اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی وہاں پر اکٹھا ہو گئے۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اب دیکھتے ہیں مسلمانوں کی عزت کا جنازہ کیسے نکلتا ہے، کیسے مسلمان ایک دوسرے کو ہی ذلت اور رسوائی دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت نیک اور پارسا اور بزرگ والے بندے تھے، اب دیکھتے ہیں کہ اپنے اوپر لگایا ہوا الزام وہ کیسے غلط ثابت کریں گے۔ پورے کے پورے دلی شہر وہیں پر امڑ آیا۔ شہنشاہ التمش کا دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ادھر سنتے حال تھی اور ادھر اجمیر شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید سے فرما رہے تھے کہ آج میرا بیٹا مصیبت میں ہے اور وہ مجھے بلا رہا ہے۔ آج اگر میں نہ پہنچا تو ولیوں کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ ایمان ہمارا کرشمہ ہے اور اسلام ہماری طاقت۔ آپ نے یہ فرمایا اور دلی شہر کی جانب چل پڑی۔ شہنشاہ التمش کا دربار لگا ہوا تھا۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مجرموں کے کٹگرے میں کھڑے ہو گئے۔ شہنشاہ التمش نے اپنا تاج اپنے سر پر رکھا اور اس عورت سے کہا، اے عورت، جو کچھ تو نے کل کہا تھا اسے دوبارہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کر۔ اس عورت نے پھر وہی باتیں دہرائی۔ اتنے میں شہنشاہ ہند عطا رسول حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دربار میں تشریف لے آئے۔ دربار پر ایک خاموشی ساری تھی۔ شہنشاہ التمش حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت احترام سے پیش آیا اور انہیں بیٹھنے کے لیے اپنی کرسی پیش کر دی تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، آج ہم اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ہمارا بیٹا مجرموں کے کٹگرے میں کھڑا ہوا ہے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا، اے عورت، بتا کیا یہ تیرا مجرم ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ جی ہاں، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ میرے مجرم ہے اور گنہگار ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ سوال کیا تو عورت نے بھی یہی جواب 3 مرتبہ دوبارہ دیا۔ آپ نے پوچھا کہ اے عورت، اس واقعے کا کوئی گواہ ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، ہاں، اور ساتھ ہی 4 گواہ بھی پیش ہو گئے۔ ان چاروں نے گواہی دی، ہم نے کئی بار خواجہ صاحب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اور اس عورت کو اکٹھے اٹھتے بیٹھتے دیکھا۔ جب وہ چاروں آدمی اپنی اپنی گواہی دے چکے تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے پاس چلے آئے اور فرمایا، اے عورت، یاد رکھ، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے،
کل تمہیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لے۔ لیکن اس مکار عورت نے جواب دیا کہ میرے مجرم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہی ہے، اور انہیں اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ یہ سن کر حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے، اور آپ جلال سے کہہ رہے تھے، محل کے دار و دیوار تک لہج رہی تھی۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سر جھکائے بالکل خاموش کھڑے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگو، تم نے اس عورت کی باتیں سنی، میں اب اللہ کے فضل کرم سے ایک شہادت گزارنے والا ہوں، یہ ثابت کر دے گی کہ میرا بیٹا قطب الدین بالکل مجرم ہے یا نہیں ہے۔ آپ اس عورت کے قریب آئے اور اس عورت کے گود میں موجود بچے کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس بچے کو کہا کہ بچے، میں تجھے اللہ کے فضل و کرم سے یہ حکم دیتا ہوں کہ تو بول اور یہ بتا کہ تو کس کا بیٹا ہے، میں تجھے ولی بناتا ہوں اور تیری اوجدہ آنے والی نسلیں بھی ولی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول دے۔ یہ وہ دیکھنے والے یہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے اور سننے والے پریشان ہو گئے۔ وہ بچہ جو صرف 1 مہینے کا تھا اتنا کہتے ہی بول پڑا اور اس نے کہا، سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ، السلام علیکم، میں اس دربار میں موجود حسن شاہی نامی وزیر کا بیٹا ہوں، اور حضرت خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ علیہ بے گناہ ہے اور وہ بہت پاکیزہ بھی ہے۔ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا کہ میں آج سے تیرا نام کرامت حسین رکھتا ہوں، تاریخ تجھے یاد رکھے گی اور تو اپنے وقت کا بلند مرتبہ ولی اللہ ہوگا۔ اور حضرت خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے چل پڑے۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ التمش آپ کے قدموں میں گر گئے اور فوراً اس وزیر اور اس عورت کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ تو حضرت خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں معاف کیا، اللہ بھی انہیں معاف کرے۔ یہ سن کر وہ عورت اور وہ وزیر بھی آپ کے قدموں میں گر گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اب ان ساری چیزوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور اس طرح سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کرامت کے چلتے ایک ماں کا بچہ بولنے لگا اور اس بدبخت عورت کا پردہ کھل گیا، اس نے بھی توبہ کر لی اور وہ بھی نیک راہ پر چلنے لگی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔